بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں جن حضرات نے اس پاک پروگرام میں جس طرح سے بھی حصہ لیا، اللہ پاک ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ میں اپنے بھائی مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد صابر ایوب صاحب کا شکر گزار ہوں۔ وہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ تلگنگ کے علاقے میں آنا ہو اور ان سے رابطہ نہ ہو۔ اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے یہ دینی کام کر رہے ہیں اللہ ان کی دینی کاموں کو قبول فرما کر ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پر دائم قائم رکھے۔ علامہ رضوی صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور قبلہ عالم شاہ صاحب کو بھی اللہ خوش رکھے۔ آپ سب کو مجھے احساس ہے ظہر کے بعد سے اب تک آپ آئے ہیں، یہ تو وہی حساب ہو گیا ہے کہ سکول جب لگا ہے تو چھٹی ملے گی تو پھر بندہ جائے گا۔ جلسہ 2 دن بھی ہو سکتا ہے، آپ 1 دن میں سارا کچھ کرتے ہیں تو بھائی پھر آپ کا انتظام ہے، بھگتنا بھی آپ کو ہی پڑے گا۔ جو خطیب آئے گا تقریر کرتا وہ چلا جائے گا۔ اب مجھے آپ اداس چہرے دکھائیں گے تو ظاہر ہے میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ رحمت جتنا بھی برسے طبیعت مچلتی ہے، بوجھ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے نام رکھا ہوا ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ اچھا، میں لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کا عادی خطیب نہیں ہوں، اور نہ خواہ 1 کلومیٹر کو 100 کلومیٹر بنانے کا عادی ہوں۔ میں مختصر سے جملے میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے کہ سنی کسے کہتے ہیں، اسے سادہ لفظوں میں جواب دینا، جس میں ادب ہو وہ سنی ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ آئی ہو تو سارے سبحان اللہ کہہ لیں۔ جس میں ادب ہو وہ سنی ہوتا ہے، اور ادب نہ رہے تو وہ سنی نہیں ہوتا۔ میرے عقیدے کی معراج یہ ہے، آج تک جس عقیدے پر بے ادبی کا داغ اور دھبا نہیں لگا، اس پاک عقیدے کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں۔ جو اپنے عقیدے پر بول سکتے ہیں وہ سارے بولیں۔ ہم پر یہ الزام تو لگتا ہے کہ یہ حضور کا نام چومتے ہیں، یہ الزام بھی لگتا ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ الزام بھی لگتا ہے نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں، یہ الزام بھی لگتا ہے کہ نبی کو حیات النبی مانتے ہیں، یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتے ہیں، یہ الزام بھی لگتا ہے کہ پوری کائنات میں کسی کو محمد کا شریک نہیں مانتے۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہماری بخشش کے لیے دشمنوں کی گواہی کافی ہے۔ آپ میں سے جس کو اپنے عقیدے سے پیار ہو وہ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ جملہ میں آپ تک پہنچا پایا تو میرا خطاب مکمل ہو گیا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار جھوٹ بول رہے ہو، این دوپہر کے وقت جھوٹ۔ ہم تو محمد کا شریک نہیں مانتے، خدا کا کیسے مانیں گے؟ میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے آپ اس طرح نہیں بولے، کوئی پریشانی میں ہے آپ؟
جو نبی کا شریک نہیں مانتے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے مجھے احساس ہو۔ میں پھر دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، عقیدہ اہل سنت تو اتنا توحید کا قائل ہے، ہم دوسرا محمد نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مانتے؟ آپ میں سے جن کے چہرے پر خوشی شرن ممنوع نہ ہو وہ ذرا خوش ہو کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں تو خطیب نہیں ہوں کہ میں ادھر لگا رہوں اور آپ کوئی اور لگے رہے، اور جس کو حضور کی عظمت پہ خوشی نہیں ہوتی اس کو تو خوشی کبھی اس کے گھر میں بھی نہیں آئے گی، اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور جس کو آقا کی خوشی نصیب ہو جائے موت بھی اس سے خوشیاں چھین نہیں سکتی۔ ہم اپنے مصطفیٰ کا کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اور ہم توحید کے قائل اس طرح ہیں، ہم کہتے ہیں اس خدا کا کوئی شریک نہیں جس نے محمد عربی کو حسن میں لا شریک پیدا کیا۔ اور اگلی بات آپ سنیے، اگر توجہ سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا، میں بھی توجہ سے کہنے لگا ہوں، کیسے شریک ٹھہرائیں اس کا کسی کو جس کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکے؟ اچھا میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، کیسے شریک ٹھہرائیں اس خدا کا کسی کو جس کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکے؟ اب میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اگر آپ میں جان ہوئی تو آپ بول پڑیں گے، ارے اللہ کی عبادت کی عظمت یہ ہے جس کی بارگاہ میں نبی کی پیشانی جھکے اسے معبود کہتے ہیں، اور جس کے طلبوں کی خاک کی قسم رب اٹھائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ کرنے لگا ہوں، یا اللہ جو نبی کی عظمت پہ بولے اسے نبی کے کھاتے میں ڈال، جو منہ سجائے اس کا حساب لینا۔ اب تو نبی کے کھاتے میں جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے اور کہے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں چلا میں نے گھنٹوں کا خطاب ایک جملے میں کر دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اوے اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا شرک کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ تعظیم کو شرک سمجھتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرا نبی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے یہ عبادت ہے خدا کی، اور وہ معبود ہے جس کے طلبوں کو چومنے والی خاک کی قسم رب اٹھائے، یہ محمد کی تعظیم ہے۔ والی خاک کی قسم فرمائے، اب امت نبی کا ادب کہاں تک کرے؟ ابھی بھی آپ میں دیکھ رہا ہوں سب کے نہ سر ہلے نہ زبان۔ اچھا کوشش کریں اگر زبان ہل سکتی ہو تو کہہ لیں سبحان اللہ۔ پہلے ذرا میں مٹی پہ بات کر لوں، اگر یہاں مٹی لگی ہوتی میں بھی ناراض ہو جاتا کہ آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے جسم سے مٹی لگے تو ہم جسم کو صاف کرتے ہیں، کپڑوں سے لگے تو کپڑوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی مٹی والی جگہ پر بٹھائے تو ہم کہتے ہیں تمہیں حیا نہیں آئی؟ کہاں بٹھا دیا؟ عزت والے لوگ مہمان کو صاف ستھری جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے جسم سے مٹی لگے تو ہم جھاڑ دیتے ہیں، ماہی کے جوڑوں سے لگے تو رب قسم فرمائے یار یہ شیعہ سنی جو بندی وہابی اس کے چکر سے ذرا اوپر ہو کر سوچو، بیڑا غرق کر دیا ہمارا فرقہ واریت نے۔ میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ارے جہاں نبی کے پاک قدم لگے اور قدموں میں نالین شریفین طیبین طاہرین مقدسین معمبرین مطہرین منورین، تو آڑے جو کوئی زندہ بندہ ہے جڑا زندہ بندے اندرہ سبحان اللہ آکھے نالین شریفین دے اتنے لقب تے میں مسلمانہ دے قبرستان دے گرندہ میں نو قبرہ بھی داد دیں دیا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، نالین شریفین مقدسین معمبرین مطہرین منورین،
نبی پاک علیہ السلام کے پاک قدمین شریفین سے لگے، نالین شریفین، نالین طیبین سے لگے، پاک مٹی. اللہ فرمائے مجھے قسم ہے اس مٹی کی، قسم ہے اس مٹی کی، قسم ہے اس مٹی کی. بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ارے جو مٹی نبی کے جوڑوں سے لگے رب ان کی قسم فرمائے، اور جن کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہو. آپ میں سے جو مسلمان قسم کے بندے ہیں وہ سارے بولیں گے. اور میں برملا یہ بات کہنے لگا ہوں، دعوت فکر دینے لگا ہوں. ہم سنی لوگ ہیں، آپ میں سے اگر کوئی گولڈا شریف کا مرید ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی سیاہ شریف کا مرید ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی چورا شریف کا مرید ہے مبارک ہو، کوٹ اللہ شریف کا مرید ہے مبارک ہو، کسی بھی آستانے کا مرید ہے مبارک ہو. آپ ناز کرتے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں، ہمارے اوپر ہمارے پیروں کا ہاتھ ہے. تو میں سنیوں سے مخاطب ہوں، جس کے اوپر پیر کا ہاتھ ہو وہ تو مقدر والا، اور جن پر نبی کا ہاتھ ہو. آپ اگر سارے بولے ہیں تو ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں. اور اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو پیار سے سننا. میرے پاک نبی کے تمام صحابہ پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. جسے محمد کا حیا ہوگا اسے صحابہ سے وفا ہوگی. اچھا یہ بھی اساں بڑا ٹل آیا نعرے دا، ہر صحابی نبی جنتی. اسی کہنے بڑا ٹل آ رہے ہیں اسی، یہ تو بڑی چھوٹی جی گل ہے. صحابہ دا ہر نوکر جنتی ہے. یہ تو اب چونکہ ہمارا گھٹیا قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ گئے تو یہ نعرہ لگانا پڑتا ہے، وگرنہ صحابہ کا جنتی ہونا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ صحابی ہو اور جنتی نہ ہو. کس اندھیر نگری میں جی رہے ہو؟ ارے جو اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھے وہ کتا جنتی ہو جائے، محمد کے یاروں کا کیا کہنا؟ اے تو آڑے جو جنہ لوگوں کی زبان ہے سارے اچھی بولو. جڑے کوئی صحابہ دے لگ دے اچھی آواز میں بولو، بالکل کوئی بندہ ڈھلا شلا نہ بولے. اور میں برملا یہ بات کہنے لگا ہوں، نبی قدم رکھے مکہ کی دھرتی پر سارا جگ پاک ہو جائے. جس کا ایک قدم پوری کائنات کو پاک کر دے، تو جس صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہو. اور لوگوں کو شاید اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. صحابہ وہ خوش نصیب ہیں، ان کا امام مدینے کا تاجدار، ان کا پیر مدینے کا تاجدار. اے میری تقریر جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا باہروں چکر لا آوے. میں نے گونگا مجمع بالکل نہیں چاہیے نہ میں ہو جی تقریر کرنا. پھر ایک باری بولو اچھی آواز میں، میرے نبی کے صحابہ، ان کا امام لاجواب ماشاءاللہ، ان کا پیر لاجواب، ان کا خطیب لاجواب، ان کا استاد لاجواب. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، جو مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھے کتنا ثواب ہے؟ تسی تو 50,000 انج بول دے ہو جس طرح تساں دینا ہے بھئی کتنا ثواب ہے؟ ایک باری پھر بولو. اے صابر ایوب صاحب میں جھولی چوک کے دعا کرنا، جڑا بولے انہوں بار بار ثواب لبے، تے جڑا چپ روے پھر مقدرہ نو روے. ہون بولو مسجد نبوی شریف ہے ایک نماز دا کتنا ثواب ہے؟ ایک باری پھر بولو. اس مولوی نو زہر دے ہو جڑا آکھے نسبت کوئی فائدہ نہیں دوں گا، چبل دیا پترا جے نسبت دا کوئی فائدہ نہیں تے مسجد نبوی ایک نماز 50,000 دے برابر کیوں ہے؟ لیکن میں بہت جلدی اگاں گل کرنا چاہنا، سپیڈ بدا کے میں تقریر کرن دیا، کیونکہ بندہ موٹر وے تو آوے تو تقریر ٹوٹیاں سڑکاں والی نہ کرے. میں جلدی بات کرنا چاہتا ہوں. مسجد نبوی شریف میں ایک نماز 50,000 کے برابر. صابر ایوب صاحب پڑھیں، عالم شاہ صاحب پڑھیں، میں پڑھوں، رضوی صاحب پڑھیں، آپ پڑھیں، 50,000 کا ثواب ہے. تو آنو تو آڑے کلمے دی قسم میں نے کل دا جواب دیو، اسی اج نماز پڑھئے 50,000 دا ثواب ہے. تے جڑے صحابہ حضور دے پیچھے پڑھتے سن. اگر آئیو وے سمجھتے اچھی آواز میں بولو. ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں اگر جلدی آپ کو سمجھ آ جائے. مقتدی کی نماز قبول ہوتی ہے امام کی نماز کے تابع ہو کر. اگر
اگر امام کی قبول نہیں ہوتی تو مقتدی کی بھی نہیں ہوتی، امام کی ہوگی تو مقتدی کی بھی ہوگی۔ کیسے سمجھاؤں میں عقل کے اندھوں کو ان صحابہ کے تو ایک سجدے کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ سجدے محمد کے سجدے کے تابع ہو کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے۔ اچھا میں جلدی جلدی ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ آپ مسجد میں آئیں، حدیث پاک میں ہے جتنا دیر آپ نماز کا انتظار میں بیٹھے رہیں گے آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی جی آ بھی جائیے مسیح سے مولوی بنا جی نہیں ہے بھی تسی قسمت نال آ ہی گئے ہو تو بہ جاؤ، مولوی دے پیچھے پہ گئے ہو، آ ہی جائے گا بیچارہ، انہیں کتنے جانا ہے، تسی آؤ نہ آؤ مولوی تو مسیح سے ہی ہونا ہے۔ اجے مولوی صاحب نہیں پہنچے، خدا دا ذکر کر، بیت اللہ شریف پر منہ کر کے بیٹھے کو درود پڑھ۔ آقا فرماتے ہیں جتنی دیر نماز کے انتظار میں رہو گے نماز کا ثواب ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو تو نماز کا ثواب ملتا ہے، صحابہ انتظار کن کا کرتے تھے؟ میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے تب بھی میں سنانا چاہتا ہوں۔ ادھر دیکھیے ہمارے لیے حکم کیا ہے، نماز مومن کی معراج۔ اے اور میں ہولے ہولے آکھنا نہ تاکہ توڑے پلے بھی پوے، صحابہ کا مقدر دیکھو وہ نماز سے پہلے معراج کرتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آقا کا دیدار معراج ہی ہے نا، پھر نماز میں بھی معراج کرتے تھے، نظر مصطفیٰ پر رہتی تھی، سلام پھیر کے بھی معراج کرتے تھے۔ پھر سنیے توجہ سے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، کہہ دیں آمین، اور اللہ پاک فوج کو بھی سلامت رکھے، وہ فوج جو دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے اس وطن کی سرحدوں پہ پہرا دیتی ہے، ہر سپاہی اور ہر افسر کو میرا سلام۔ میں 2 نمبر مولوی نہیں ہوں کہ اپنی فوج کے خلاف بولوں، مجھے اپنے وطن کے پہرے دار بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں تو بولیں۔ یہ فوج کے بارے میں بات کرنا آسان بات ہے، اور 30 سال کے کرنل اور لیفٹنٹ کرنل اور جناب بریگیڈیوں کی لاشیں جن کے گھروں میں آتی ہیں ان سے پوچھو، وہ وطن کے سینے پہ گولی نہیں لگنے دیتے، اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں۔ میرا اس پاک فوج کو سلام ہے جو میرے وطن پہ پہرا دیتی ہے۔ جس کو پاکستان سے پیار ہوگا اس کو وطن کی فوج سے بھی پیار ہوگا۔ سیاست دانوں کی پٹیاں نہ پڑھا کرو۔ اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے، اس کے پہرے داروں کو سلامت رکھے، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کی اللہ ان کے خاندانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ہی کہہ چھڑو، تسی کو فوج کے خلاف ہو۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو وطن سے پیار ہوگا اسے پاک فوج سے بھی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مسجد میں بیٹھ کر میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو جو پاکستان پہ پہرا دیتی ہے۔ آپ کہیں گے تو مذہبی تقریر کرتا یہ میرا مذہب ہے نا، میں کوئی اور بات، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو پاکستان پہ پہرا دے اس فوج کو سلام کرتے ہو، اور جس فوج نے محمد پہ پہرا دیا اس فوج کا نام ہے صحابہ۔ نہیں صحابہ تو سارے نہیں بولے، نہیں اینج نہ کرو میرے نال، اونج بولو جس طرح نبی دے نوکر بول دینے۔ اس فوج کا نام ہے صحابہ، اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جس کو میرے محمد کا حیا ہے اسے محمد کے صحابہ سے وفا ہے۔ میں زندہ باد زندہ باد۔ میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے، نبی کے صحابہ حضور کی فوج ہیں۔ جلدی جلدی ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب نے بولنا ہے۔ بدر کی جنگ ہوئی، ایک سائیڈ پہ کافر تھے، دوسری سائیڈ پہ صحابہ تھے۔ جدھر محمد پاک ہوتے ہیں صحابہ ادھر ہوتے ہیں۔ احد میں ایک سائیڈ پہ کافر، دوسری پہ صحابہ۔ اچھی بولو۔ خیبر میں ایک طرف کافر، دوسری طرف صحابہ۔ خندق میں ایک سائیڈ پہ کافر، دوسری طرف صحابہ۔ میں اب آہستہ آہستہ کہنے لگا ہوں، میں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے اور پڑھ کے یہ سمجھا ہوں کہ صحابہ کی کافروں سے نہیں بنتی اور کافروں کی صحابہ سے نہیں بنتی۔ اے جڑے تسی ہو جج ہو جڑے 10 سال بعد فیصلہ سنا دے ہو،
اللہ دے بندے بولو اگر میں جھوٹ بولا تو میرے تے لعنت تے تسی چپ رہو تو خدا تواڈے تو پوچھے صحابہ دی کافراں نال تے کافراں دی صحابہ نال ادھر ہاتھ چکو نا میں ادھر دیکھ لواں کدھر کدھر نظری ہے میں کسی کو کافر کہہ نہیں رہا میں کسی کو کافر کہہ نہیں رہا اعلان نبوت کے بعد جب سے جنگیں شروع ہوئی کافروں کی کبھی صحابہ سے صلح نہیں صحابہ کی کبھی کافروں سے صلح نہیں تو سن لو یہ جملہ جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے اور کافر صحابہ سے تعلق جوڑ نہیں سکتے مومن صحابہ سے تعلق توڑ نہیں سکتے اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ ہم نوکر ہیں نبی پاک کے صحابہ کے جو ہیں نوکر وہ اونچی آواز سے بولیں اور میں چونکہ سنیوں کی بات کر رہا ہوں نا جو نبی کے کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا اپنی صفوں کو پاک کرو ان مردودوں سے جنہیں نبی کے صحابہ کا حیا نہ ہو انہوں نے جانا ہے تو ان کے پاس جائے جن کو صحابہ کا حیا نہیں اور میرا اگلا جملہ بھی سن لو جسے محمد کی اہل بیت کا حیا نہ ہو وہ کتا بھی اپنی صفوں میں نہ رہنے دو اس لیے کہ ہم سنی ہیں نبی کے یارانے کو بھی سلام محمد کے گھرانے کو بھی سلام ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا صاف ستھرا ہے جن صحابہ کے ہاتھ پر نبی ہاتھ رکھے آپ تھک گئے ہوں تو میں تقریب بند کر دیتا ہوں مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے جن کے ہاتھ پر نبی ہاتھ رکھیں جب وہ صحابہ سارے پاک ہیں سارے جنتی ہیں اب ذرا حوصلے سے میری بات سننی ہے آپ نے اگر حوصلے سے نہیں سنیں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا حوصلے سے بات سننا ارے جو نبی کا کلمہ پڑھیں وہ تو سارے عزت والے اور جو اولاد نبی کے جسم سے بنے اونچی آواز سے بولے یہ کسی کی غلط فہمی ہوگی کہ سنی مولا علی کو نہیں مانتے تمہیں کس نے کہا ہے جو علی کو نہ مانے وہ تو سنی ہے ہی نہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کسی اور سے نہیں میں ہی بتانے لگا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں سنی علی کو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہمیں تو شریعت بھی علی کے گھر سے ملی طریقت بھی علی کے گھر سے ملی اچھا میرا دل کرتا ہے ذرا علی علی کر لیں نہیں جن کو خوشی ہو وہ بولے ہر بندہ نہ بولے ہاتھ کھڑا کر کے اور میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جھوٹ نہ بولا کرو آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم مولا علی کے کتنا نوکر ہیں پانی پلانا میں نہیں پیتا تو کسے نہ پلاؤ میں تقریر کر لیں تھوڑی دیر انہوں نے دے لو انہیں کوئی مانگ چکے پھر سنو توجہ نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت علی علی کرنا عبادت ہے میں آقا کی حدیث پڑھ کے سنی خطیب کہہ رہا ہوں علی علی کرنا عبادت ہے ہمیں جھگڑا علی علی کرنے سے نہیں لیکن جو علی علی کر کے صحابہ کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرے وہ کچھ نہیں لگتا علی کا علی دادا وہ ہے جو علی علی بھی کرے اور نبی کے ہر صحابی کی عزت بھی کرے علی علی کرنا عبادت علی علی کرنا کتنے بندے آئے ہو جو علی علی کرنا چاہتے ہو اچھا میں آہستہ آہستہ بولوں گا آپ سب سے اب بلواؤں گا کوئی آپ امانت تو نہیں رکھے گا میں دیکھتا ہوں کتنے علی علی کرتے ہیں میں آپ نے علی علی کرنا ہے میں کہنے لگا ہوں پنج تن پاک میں بولو علی علی پنج تن پاک میں خلفائے راشدین میں صحابہ میں یاروں میں رشتہ داروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں خدا کی کتاب میں اونچی آواز سے علی علی ڈھیلا یا اللہ جو علی پہ بولے دنیا اور آخرت میں اسے علی کے کھاتے میں ڈال دے جو مولا علی کے کھاتے میں جانا چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے اور ہاں کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے بتائے میں کس پاک علی کا نام لے رہا ہوں اگر آپ توجہ سے سنیں گے مزہ آ جائے گا ارے طہارت کے شوہر کو علی کہتے ہیں حسنین کے بابا کو علی کہتے ہیں نبی کے ویر کو علی کہتے ہیں محکمہ ایمان کے امیر کو علی کہتے ہیں اہل سنت کے پیر کو علی کہتے ہیں
میں ذرا علی علی سب سے کروانا چاہتا ہوں، جو نہیں کر سکتا میری طرف سے چھٹی ہے، باہر سے ہوا ہے پنجتن پاک میں اے جڑے گلاں کردے ہو یار تسی بھی علی علی کر لو، پنجتن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، وفاداروں میں، خدا کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں، غدیر خم پہ، نبی کے بستر پر، خدا کی کتاب میں، خدا کی کتاب میں، مصطفیٰ کے خطاب میں، میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں، اونچی آواز سے بولو، میدان خندق میں، ماشاءاللہ میدان خندق میں، میدان خیبر میں، ولیوں کی ولایت میں، فقہا کی فقاہت میں، خطیبوں کی خطابت میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب، خوش آمدید۔ تو ہمارا تو بڑا خوبصورت عقیدہ ہے، خوبصورت نظریہ ہے۔ ہم وہ اندھے نہیں ہیں کہ اہل بیت کا نام لیں تو صحابہ کا حیا نہ رہے، اور صحابہ کا نام لیں تو اہل بیت کا حیا نہ رہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اکرام صحابہ، مودت اہل بیت۔ جو اندر باہر سے پکا سنی ہوگا وہ جب صحابہ کی بات کرے گا لے جا بتائے گا محمد کے یاروں کے بارے میں بول رہا ہے، اور جب اہل بیت کی بات کرے گا انداز بتائے گا مصطفیٰ کے گھرانے کے بارے میں بات کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی کہ فلاں سنی اہل بیت کو نہیں مانتا، فلاں صحابہ کو۔ میں نے کہا تمہیں بیماری پڑی ہے جو اہل بیت کو بھونکے اسے بھی سنی سمجھتے ہو، جو صحابہ کو بھونکے اسے بھی سنی سمجھتے ہو؟ نکال پھینکو ان ظالموں کو باہر۔ یہ مت دیکھو قد کتنا ہے، یہ بھی مت دیکھو جبے کا سائز کیا ہے، یہ بھی مت دیکھو داڑھی کا سائز کیا ہے، یہ بھی مت دیکھو سر کے اوپر دستار کا وزن کیا ہے، اس لیے کہ مولوی چھوڑا جا سکتا ہے، نہ صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت سے تعلق توڑا جا سکتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہوا جی مولوی بچا لو؟ میں نے کہا مولوی کو دفع کرو، دین بچا لو۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں اور بربلا کہہ رہا ہوں، اور بعد یہ جی اندر سے رافضی ہے، یہ جی اندر سے غازی ہو، اندر کو دفع کرو، ظاہر پہ حکم ہے۔ جو صحابہ کے خلاف بولے اہل سنت میں سے نہیں ہے، بس۔ جو اہل بیت کا ادب نہ کرے اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ ہم تو بزرگوں کے در کے کتوں کا ادب کرنے والے لوگ تھے، یہ بے ادب کب سے گھس آئے ہمارے اندر؟ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس نظام پاک کی بات کر رہا ہوں جو بابا فرید کا نظام ہے، اور جس نظام کے ساتھ لاکھوں ولی جڑے ہوئے ہیں، اور میں اگلا جملہ کہہ دوں جس کے نظام سے ہماری دنیا اور آخرت وابستہ ہے۔ وہ نظام پاک دہلی پاک میں ایک کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں تو ان بے نسبت مولویوں کا بیڑا غرق کو تباہ کر دیا انہوں نے۔ کسی نے پوچھا نظام پاک آپ کتے کے سامنے کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا اس رنگ کا کتا میں نے بابا فرید کی گلیوں میں دیکھا تھا۔ بے نہیں وہ کتا نہیں، اس رنگ کا کتا میں نے بابا فرید کی گلیوں میں دیکھا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے یہ تو اس رنگ والا تھا، اگر وہ کتا خود ہوتا تو نظام پاک کا انداز کیا ہوتا؟ ان دہشت گردوں کو چھوڑو، نظام پاک کی فکر اپناؤ۔ جب ہم پاک وطن کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کا اتنا ادب کرتے ہیں تو پھر سنی کے ادب کی انتہا ہو جاتی ہے جب صدیق اکبر کے کندھوں پر نبی بیٹھے ہو یا نبی کے کندھوں پر علی سوار۔ اور میں کسی کو کچھ کہے بغیر میں اپنے اہل سنت کو کہہ رہا ہوں، پہچانو بولیاں، نہ بڑوں کا حیا رہا نہ چھوٹوں پہ شفقت۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی میرے پاک نبی کا صحابی ہے جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ خود قابل عزت نہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کو کل تھوڑا بنائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ اہل صحابہ کے بارے میں جب بھی زبان کھلے گی احترام کے ساتھ کھلے گی۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم کہے تو ہم کسی اور زبان کو کیوں دیکھیں؟ اور تاریخ ہو یا کوئی روایت ہو، راوی اتنا قیمتی نہیں جتنا نبی کا صحابی قیمتی ہے۔
تاریخ کے اوراق اتنا قیمتی نہیں جتنا محمد عربی کے صحابہ قیمتی ہیں. یہ ذہن نشین کر لو، جتنا بڑا اپنے آپ کو کہلانے والا ہو، اگر کسی صحابی کے خلاف کوئی بات لکھے یا کرے ہم اسے دیوار پہ مار دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کے بعد کوئی صحابہ جیسا آیا ہی نہیں. یہ خوبصورت عقیدہ رکھو صحابہ اور اہل بیت. اس پر اب آپ اس لیے ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ آپ نے کام بانٹ دیے ہوئے ہیں. صحابہ کا ذکر کوئی اور کر لے، اہل بیت کا اور ہم نے صوفیوں کا کرنا ہے. خود بناؤ اور خود چادریں چڑھاؤ. داتا صاحب کا ذکر تو بات ہوئی، غوث پاک کا ذکر بات ہوئی، مجدد پاک کا ذکر بات ہوئی، پیر سیال کا ذکر بات ہوئی، بابا فرید کا ذکر، ولیوں کا ذکر تو بات. اور جن کو جاہل صوفی بنا لیں ہم گھنٹہ گھنٹہ ان کی تعریفیں کریں تو صدیق اکبر کو سلام کون کرے گا؟ اور میرا یہ جملہ سن لے، قادری صاحب بھی جلوہ گر ہو گئے، حضری صاحب بھی بیٹھے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک جو بھی غیرت والا پیر ہوگا اہل بیت اور صحابہ کے در کا فقیر ہوگا، نوکر ہوگا، کمی ہوگا، خادم ہوگا. ان کا اپنے آپ کو اہل سنت سنبھالو. آج پھر ضرورت ہے ان بزرگوں کی کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ ادب کی توفیق عطا کر دیتا ہے. جس کی تقریر پہ 4 بندے نعرے لگا لیتے ہیں وہ سمجھتا ہے شاید پیدا ہی میں ہوا ہوں. تو نہ ہوتا پیدا تو اہل سنت پہ بڑا کرم ہوتا. اب ہر منہ پھٹ کو حق گو کہا جاتا ہے، ہر بک بک کرنے والے کو حق گو کہا جاتا ہے. اور آج کل لوگ کہتے ہیں اہل سنت کو آج تک قیادت میسر نہیں آئی. میں نے کہا چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو اب مولانا نورانی نہیں ملنے لگے. چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو اب تو ستار خان نیازی نہیں ملنے لگے. جاؤ تلاش کرو، اب نہ غزالی زمان ملیں گے نہ ضیاء الامت ملیں گے. اور تمہیں تو اللہ نے قائدین کی صورت میں وہ ہیرے عطا کیے تھے کہ غیر بھی دیکھتے تھے تو سر جھکا لیتے تھے. اللہ نے وہ عزتیں عطا کی. ہمارا روشن ماضی تھا. آج اگر ختم نبوت کا قانون پاس ہوا اور قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تو تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں کو یہ اعزاز جاتا ہے. اسمبلی میں قرارداد پاس کرانے والے کو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جس نے اقوام متحدہ میں جا کے وکالت کی ختم نبوت کی اسے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کہتے ہیں. ہمارا یار کوئی کردار ہے، کیوں کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں تھا؟ اور میں اتفاق سے قادری صاحب کا بھی ان سے تلمذ کرتا شرف حاصل ہے انہیں. حضری صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب حضرت ضیاء الامت علیہ رحمہ تشریف لے گئے اقوام متحدہ میں، مجھے یہ لگتا ہے ان کافر سفیروں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا بلے بلے بلے، ختم نبوت کا وکیل اتنا سونا ہے تو خاتم النبیین کتنا سونا ہو. مجاہد ملت مولانا عبدالستار پیر محمد کرم شاہ زندہ باد. مجاہد ملت زندہ باد. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ. ویسے مجھے یاد آ گئے تو میں ان کا نام لینے لگا ہوں. ان کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو بولنا ہے. یار وہ کیا غیرت کا قد اور اوپر عزت کی پاکی. اور اگر میں ان کے قد کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں تو علماء ضرور دے دیں یار وہ قد تھا یا عشق کا جبل احد تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی مدینہ شریف میں حاضر ہیں، اوپر دستار باندھی ہوئی ہے اور ایک ظالم سے برداشت نہ ہوا. اتنا سونا بندہ، اتنا قد، اور سنیوں کا قد بغیرتوں سے کہاں برداشت ہوتا ہے، اور اوپر اتنا سونی دستار. وہ کہنے لگا جی آپ مدینے میں اس طرح چل رہے ہیں. تو مولانا نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے. آپ فرمانے لگے جو ترہ کہیں نہیں جھکا اسے چوکھٹ محمد پہ جھکانے آیا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ درس نہ دو کہ آج تک اہل سنت لاوارث تھے. آج بھی جن کی دی ہوئی روشنی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے اکابر تھے. چھوٹے چھوٹے بچے میک پہ کیا آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں سنی رہتے ہی نہ، تو پہلے کیسے بچے ہیں؟ جن کی وجہ سے ہم سنی ہیں ان اکابر کو سلام. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ.
اب قادری صاحب قبلہ کی بھی جلوہ گری ہو چکی اور میں ابھی کو ایمانداری سے بھی بات بتا رہا ہوں، بالکل مسجد بیٹھ کر 54-55 سال کی عمر ہوگی، دل کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کل موت آ جائے، عقیدہ لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ عقیدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ چند بندے واہ واہ کر لیں۔ کائنات میں اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا جسے اس کا حیا نہ ہو جس کو نبی نے ساتھ لٹا رکھا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو گنبد خضرا کو باہر سے دیکھے اسے تو جنتی سمجھتے ہو، اور جو محبوب کے ساتھ لیٹے، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، کوئی بندہ کمرے سے اٹھ کے آئے اور آ کر کہے کہ قادری صاحب آپ کے جو مہمان ہیں کمرے میں دونوں بیٹھے ہیں، ایک کی سردی ختم نہیں ہو رہی، دوسرے کا پسینہ کچھ نہیں ہو رہا، اے سی بھی چل رہا ہے، تو قادری صاحب فرمائیں گے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا، دماغ خراب ہے تیرا، کمرہ ایک ہے، اے سی چل رہا ہے، ایک کا پسینہ کچھ نہیں ہو رہا، دوسرے کی سردی ختم نہیں ہوتی، دماغ خراب ہے؟ اگر سردی لگے گی تو دونوں کو لگے گی، گرمی ہوگی تو دونوں کو ہوگی۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی نشائی کو کیا پتا جو گنبد خضرا میں لیٹے ہیں ان پہ نور کتنا برستا ہے، رحمت کتنا برستی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو جس کے گھر میں ہوتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے اور وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے راستے سے لے کر آگئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب میں ان کے گھر میں ہوں تو یہ میری عزت ان کے ذمہ ہے، قادری صاحب ان کے مہمان ہیں۔ ہر میزبان اپنے مہمان کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا آج میرے گھر میں آرام کریں لیکن حضرت گاڑی کا بھی خیال رکھنا، جوتی کا بھی خیال رکھنا، تو حضرت کہیں گے پھر آرام کس بات کا؟ اگر جوتوں کا خیال بھی میں نے رکھنا ہے، گاڑی کا خیال بھی میں نے رکھنا ہے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کے صدقے، عمر تیری عظمت کے صدقے، آپ نے بالکل آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہنی ہے، زور سے نہیں کہنی، تیری عظمت کے صدقے مجھے لگتا یہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر غار میں تیرے پہرے میں میں تھا اور مزار میں میرے پہرے میں تو ہے، اور اس جملے پر جو نہیں بولے گا اس کا اپنا مقدر، غار میں کوئی پلید تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا اور مزار میں کوئی کمینہ میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا۔ اونچی آواز سے بولو۔ اور میں حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام کا، اور میں بڑا حیران ہوں، اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہہ دو جن کی سلامتی خطرے میں ہے، مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب ابو بکر کا کیا مقام تھا حضور کی بارگاہ میں؟ مولوی میرے جیسا گھنٹہ تقریر کرے، ممکن ہے بعد میں مطلب کوئی نہ نکلے، وہ تو نبی کا شہزادہ ہے نا۔ ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا، فرمایا جو اب مقام ہے زندگی میں بھی یہی تھا۔ اب دیکھ لو، نبی کے ساتھ بھی ابو بکر، نبی کے بعد بھی ابو بکر، اور اسی طرح زندگی میں آقا کے ساتھ بھی ابو بکر تھے، آقا کے بعد بھی ابو بکر۔ اچھا میں ویسے حیران ہوتا ہوں اس بات پر، بندہ کہے کہ میرا دین علی ہے، ایمان علی ہے، امام علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے، اور علی جن کے پیچھے کھڑا ہو ان سے ناراض ہو جائے تو بندے پہچان لیں گے اس نام مراد کا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرا پیر علی، میرا دین علی، میرا ایمان علی، میرے ایمان کی جان علی، صراط مستقیم علی، طریقت علی، شریعت علی، ہدایت علی، اور ہماری نجات کا ضامن علی۔ کوئی پوچھے اتنا علی جو مانتے، میں نے کہا بالکل میرا سب کچھ علی ہے۔ اس لیے میں کبھی صدیق و فاروق و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافت کے بارے میں کوئی گھٹیا جملہ سن بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کے خلفاء ہیں، علی کے امام ہیں۔ اور آج کل لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگوں کو ایک بیماری پڑی ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حسن سے زیادہ وفادار نہیں ہو تم علی کے۔ امام حسن مولا علی کے شہزادے بھی ہیں، ان کی دستار کے وارث بھی ہیں، خلیفہ پنجم بھی ہیں۔
تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کی صلح، یزید کی حسین سے جنگ، آج سنیوں کو دیکھ ہم کتنے غیرت والے ہیں، حسن کی صلح کو بھی مانتے ہیں اور جو حسین سے ٹکرائے اس یزید کو پلید بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے تو عقیدے ہی بڑے صاف ستھرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی، آج یہ ہمارے حضرت صاحب، میں نے کہا حضرت صاحب کو آگ لگاؤ، اس کو حضرت ہی نہ کہو جو نبی کے صحابہ کے بارے میں گھٹیا رہ رہتا ہے۔ اب بیماری پتہ ہے کیا پڑ گئی؟ آج کل ہم حضرتوں کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، جو حضرت جو بک دیتا ہے مرید اسی کے پیچھے ہیں۔ حضرت مت دیکھو، پہلے نبی کی نسبتیں دیکھو۔ کسی سے نعرہ حیدری برداشت نہ ہو تو مرید بیٹھے ہیں منہ بنا کے، اگر لانتی ہو پیری مریدی کرنی اور علی برداشت نہ کرنا، وہ کام ہی اور کر لو۔ بیٹھا ہو ممبر پہ اور علی برداشت نہ ہو تو ظالم جہاں کوئی اور کام کر۔ نبی کے ممبر پہ نبی کا بھائی برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے جلسوں میں سیدہ پاک کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس جلسے میں ہوتا ہوگا، ہمیں تو اس دن موت آ جائے جب جلسہ ملے اور ذکر زہرا نہ کریں۔ ہمارا تو یہ مزاج نہیں ہے۔ اور میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین ام الحسنین ملکہ عفت ملکہ طہارت، اب آپ کو سبحان اللہ کہنا بھی نہیں آتی، یہ بھی مجھے ہی کہنا پڑے گا، ملکہ طہارت، ملکہ مملکت مصطفیٰ، ملکہ طریقت، ملکہ شریعت، راحت جان رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عصمت کے لیے مجھے اور کوئی جملہ نہ بھی آتا ہو تو اتنا ہی کافی ہے۔ ارے جن کے ہر مرتبہ حاضر ہونے پر آقا کھڑے ہو جائے اس پاک بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ آپ تک اگر میری آواز پہنچی ہو تو اونچی آواز سے کہیے۔ استاد ہیں، شاگرد کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب ہیں، مرید کھڑے ہوتے ہیں، والد ہے، حیا والی اولاد کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا کوئی عزت والا مہمان ہے، میزبان کھڑے ہوتے ہیں، یہ عجیب بات نہیں سیدہ زہرا پاک حاضر ہوں اور میرے نبی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک قادری صاحب کو سلامت رکھے آپ سب کو۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور جن کو سمجھ آئے گا وہ ضرور داد دیں گے۔ میں 14ویں اور 15ویں صدی کے مولویوں سے گزارش کرنے لگا ہوں، مقام زہرا علم کلام میں تلاش نہ کر، نبی کے قیام میں تلاش کر۔ جن کو جملہ سمجھ آیا وہ ضرور بولیں، باقی کوئی بولے نہ بولے۔ تو علم کلام میں نہ دے، مصطفیٰ کے قیام میں دے، جس کے ہر مرتبہ حاضر ہونے پر آقا کھڑے ہو جائے۔ مولوی ہم تیری بکواس نہیں دیکھیں گے، محمد کا انداز دیکھیں گے۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام کی حدیث کے 3 جملے میں سیدہ زہرا کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کریم کے جگر کا ٹکڑا۔ یا اللہ جو نبی کے جگر کے ٹکڑے پہ بولے اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو، جس کا موڈ ہو وہ دعا مانگ لے، اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، یا اللہ جو نبی کے جگر کے ٹکڑے پہ بولے اس کے جگر کے ٹکڑوں کو کبھی دکھ نہ پہنچے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهِيَ قَلْبِي، فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے۔ یا اللہ جو نبی کے دل پہ بولے اس کا دل کبھی مردہ نہ ہو، اس کے دل کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ سیدہ زہرا نبی کا دل۔ اور آئیے تیسرا جملہ حدیث کا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وَهِيَ روحی، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے۔ یا اللہ جو نبی کی جان پہ بولے اس کی جان کو دونوں جہاں میں دکھ نہ ہو۔ کہہ لیں آمین جن کا موڈ ہو دعا کرنے کا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان۔ اور میری جان بڑا آسان سا مسئلہ ہے، معصومہ نہ مان، نبی کے جگر کا ٹکڑا سمجھ کے پاک مان، نبی کا دل سمجھ کے پاک مان۔ چلے آپ میں سے جو پاک ہو وہ ضرور بولے، نبی کی جان سمجھ کے پاک مان۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی کا قدم سارے
ساری کائنات کو پاک کر دیتا ہے، اس محمد کے جگر کے ٹکڑے کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ اور بعض لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے جی وہ صدیق اکبر کا دفاع کرتے ہوئے میں تجھے بتاؤں اہل سنت کا نظریہ، باغ فدق کے مسئلے پر جو مسئلہ صدیق اکبر نے بیان فرمایا، وہ مسئلہ بیان فرما کے صدیق اکبر بھی پاک ہیں اور سیدہ زہرا بھی پاک ہیں، نہ ادھر خطا نہ ادھر خطا، یہ یار غار ہو کر فرمان مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہے، اور وہ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو کر محمد کے فیصلے پہ راضی۔ ہمارا تو بڑا سیدھا سادہ عقیدہ ہے بھائی، ہم بالکل سیدنا صدیق اکبر خدا۔ اچھا آج کل ایک اور بیماری بڑی پڑی ہوئی ہے جی، صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں، میں کہ یار 34 سال ہو گئے ممبر تے کھڑے ہو کے افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق پڑھ دیں، لاکھ دی لعنت اس مولوی تے جڑا 34 سال تو ممبر تے کھڑا ہو کے مسیحتے پڑھے تے بعد تقریر جن ہور بیماری چڑھے۔ لیکن افضل البشر ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کسی کی فضیلت ہی نہ مانو، دونوں کا بیڑا غرق ہے۔ خدا کی قسم مطلع القمرین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی، ان کی مطلع القمرین پڑھنے کے بعد پھر محسوس ہوتا ہے بلے علی کو اتنا مان کے بھی اعلیٰ حضرت سنی ہے۔ اگر یہاں ہوتی تو میں پڑھ کے سناتا، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی افضل ہونا اپنی جگہ، اور مولا کائنات کی فضیلتوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی کے فضائل کو تو شمار ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ویسے میں مشورہ دے رہا ہوں نبی کی ہر نسبت پہ تولنے والا مسئلہ بھی چھوڑو، اور مولوی جی شٹاکی جتنا علم ہے اس علم کو سامنے رکھ کے ان کے فضائل گننے والا مسئلہ بھی چھوڑو، حیا کر کے جتنا ہو سکتا ہے ان کی شانوں پہ بولو۔ اور میری ساری تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے، آقا کی جس نسبت کا بھی کوئی بے ادب ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا، سنی ہوگا تو آقا کی ہر نسبت کا ادب کرے گا۔ ایک بات میری رہ گئی وہ ضرور کر لوں، اہل بیت کی ہوگی، صحابہ کرام کی ہوگی، سرکار کے بارے میں ہوگی۔ اچھا ایمانداری سے مجھے بتائیں، آپ میں سے جتنے لوگ کنوارے بچے ہیں وہ نہ بولیں، بزرگ جتنے شادی شدہ ہیں، علماء نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی ہاتھ اٹھانے لگا، میں بھی شادی شدہ ہوں، میرا ہاتھ کھڑا کریں جو شادی شدہ ہیں، بس ہاتھ نیچے جانے دیں۔ میں نے ویسے یہ پتہ میں نے آپ سے کیوں پوچھا ہے؟ اچھا جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے نکاح میں ہو وہ آپ کی اور میری عزت ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اتنا تو حیا کر لو بھائی، جس مسلک میں مرضی رہتے ہو رہو، جو نبی کے نکاح میں اتنا حیا کر لو، نبی کی عزت تو سمجھو۔ میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں لیکن آپ کے اندھیرے کی نظر ہو گیا۔ سیدہ عائشہ پاک ایک خاتون کا نام نہیں، خاتم النبیین کی عزت کا نام ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک، مجھے بتائیں ہماری مجبوری ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جخ نہیں مارا ہوا، سنی مر تو سکتا ہے، عزت محمد پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی اور میری نکاح میں آنے والی خاتون وہ ہماری عزت، اور جو آقا کے نکاح میں آئی، اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے حدیث کا، صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیانے دیتا، تو جو پاک عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ میرا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا، دشمنوں کی نظریں ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ ہوا کرے، دیوبندی ہوا کرے، وہابی ہوا کرے، جو سنی ہیں وہ تو ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جن کو تم نہیں مان سکتے نہ مانو، ہم مان لیں گے،
لیکن یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ بکواس ضرور کرو؟ کیوں فساد پھیلاتے ہو؟ تم علی علی کرو، ہم کچھ نہیں کہنے لگے، لیکن صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ سیدہ زہرا کی بات کرو، سرکار کی باقی 3 بیٹیوں کے حوالے سے گندی زبان کا استعمال کرنا، ان کی بات ہم کر لیں گے نا؟ صحابہ کی بات ہم کر لیں گے۔ میں سارے منکروں کو کہنا چاہتا ہوں، جن جن کو مان سکتے ہو مانو، جن کو نہیں مانتو دھوکہ نہ کرو۔ رب نے جن جن کو عزت دی ہے انہیں ماننے کے لیے اللہ نے اہل سنت کو پیدا کر دیا ہے۔ ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مشورہ میرا ٹھیک ہے نا؟ اگر ٹھیک ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ میں جہاں خطیب ہوں نا، اتفاق سے قادری صاحب جانتے ہیں، میرے پیچھے ساری جعفری کالونی ہے، شیعہ حضرات ہیں۔ ایک دو میں تقریر پہ گیا ہوتا تو انہوں نے گھوڑا نکالا اور اپنے روٹ سے ہٹ کے مسجد کے آگے لے، میرے مقتدیوں نے فون کیا جی وہ گھوڑا آج ادھر آ گیا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں عادت بن جائے گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ گھوڑے کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار وہ داتا دیکھ کے عقیدہ نہیں بدلتے، تم گھوڑا دیکھ کے بدل لو گے؟ میں نے کہا اسے کہو جہاں جہاں مردی گھوڑے کو لیا پھرے۔ ہم نے اپنے عقیدے والوں کو لاوارث نہیں رکھا ہوا، وہ ایک ہی دفعہ لائے، مڑ کے لائے ہی نہیں۔ میں نے کہا تم دیکھنے نہ جاؤ۔ ہم دن میں کئی گھوڑے ہیں، ان کو دھکے کھاتا دیکھتے ہیں۔ اگر کسی گھوڑے کی عزت ہو رہی ہو تو ہمارا کوئی شریکہ ہے اس گھوڑے سے؟ مقدر اس کا؟ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ عزت کرنے پہ آئیں تو جانور کی کر لیں، اور نہ عزت کریں تو محبوب کی سواری کا خیال بھی نہ کریں۔ میں شیعہ حضرات سے بھی کہتا ہوں، میرا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں۔ میں دیوبندیوں وہابیوں سے بھی کہتا ہوں یار جتنا توحید کی بات کر سکتے ہو کرو، ہم مان لیں گے نا توحید کو بھی رسالت کو بھی۔ اگر آپ بزرگوں کو نہیں مانتے نہ مانو، ہیں ہی ہمارے، ہم مان لیں گے۔ اگر تم سارے صحابہ نہیں مان سکتے بھائی جی جڑے تسی مان سکتے ہو منو، باقی سارے نو منن واسطے ایسی جو آیا۔ پتہ ہے اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب دوسروں کی توہین ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا کی عظمت بیان کر کے یہ کہنا حضور کی 3 بیٹیاں ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑی گالی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں۔ میں مشورہ دے رہا ہوں اس ملک کو آگ نہ لگاؤ۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ فرقہ واریت کے عذاب سے بھی بچائے رکھے اسے۔ ہم اہل سنت ہیں، سرکار کی 4 صاحبزادیوں کو سلام، آقا کی ساری ازواج مطہرات کو سلام، اور سرکار کے تمام صحابہ کو عزت و احترام کے ساتھ سلام، اور آقا کی ساری اہل بیت کو سلام، حضور کی امت کے ہر ولی کو سلام۔ بلکہ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، جو مصطفیٰ کا وفا سے کلمہ پڑھ لے اس کی عظمت کو بھی سلام۔ یہ اہل سنت پیار والا عقیدہ ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، مظلوم بھی اہل سنت ہیں، اور آج تک جس مسلک کا ایک بندہ بھی دہشت گردی میں کسی ایجنسی کو نہیں ملا، اس مسلک کا نام بھی مسلک اہل سنت ہے۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں تقریر کر کے بعد میں فارغ ہوا تو مجھے ایک اخبار والے نے پوچھا وہاں سارے دہشت گردی کرتے ہیں، آپ کے علماء بھی مارے جاتے ہیں اور آپ لوگ نہیں کرتے، یہ کام وجہ کیا ہے؟ وہ تو چھیڑتے ہیں نا۔ تو میں نے اسے کہا صرف بات یہ ہے، ہاں میں حضور کے نوکر، نبی نے کرم کیا ہوا ہے، آقا ہمیں حرام موت مرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ آپ کے قریب ہے بیرا شریف، آپ نے حضور ضیاء الامت کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ 3 گھنٹے کوئی بندہ ان کے خلاف بات کر لے اور دوسرا چہرہ دیکھ لے تو لوگ کہتے تھے 3 گھنٹے کی تقریر جھوٹی ہے، یہ تصویر سچی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے غزالی زمان جیسے بزرگ عطا کیے تھے۔ اہل سنت اپنے آپ کو سمجھو۔ مولانا نے ابھی مدرسے کا اعلان کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تسی بھی بڑے بادشاہ لوگ ہو، محفل نعت تے نس نس جاندے ہو، عرساں تے نس نس جاندے ہو، کوئی مدرسے وساؤ، مدرسے بچے پڑھاؤ تے اپنے مسلک دی فوج بناؤ۔ یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے اور بتیرے ہیں، اسی جے ہو جائے ہو جائے تیرے ہیں۔ نہیں یہ دکھ والی گل نہیں۔ مسجد 2 مینار بنا چھڑو، یہ 2 کمرے ہوندے نال ایک مدرسہ بھی ہوندا۔ مسجد نبوی کے ساتھ صفہ قیامت تک آنے والوں کو درس دے رہا ہے، مسجد کے ساتھ درسگاہ ہو، یہ سنت ہے مدینہ کے تاجدار کی۔ اساں پڑھن پڑھان والے پر ساڈی چھٹی 11ویں دیاں 50 دیگاں پکا لو، مدرسے دے طلباء واسطے ایک دن دی دال منگو، مولوی منگتے ہیں۔
اے واسطہ جے رب دا، حالانکہ غوث پاک ہی مدرسہ چلا دے رہا یہ دے ہوتے اور نہیں بولو گے تے نبی پاک دا اپنا مدرسہ اللہ دا واسطہ جے میں تو اڑے گون ہاتھ جوڑ کے تسا سنیاں دے گے ہاتھ جوڑ کے آنا رب پتر دے کے لے لوے صبر کر لیں دے ہو اللہ تو اڑے پتر سلامت رکھے ایک ایک گھارے چو ایک ایک بال ہی چلو کوئی نبی دے نا دا دے چھڑو علی دے نا دا دے چھڑو حسین پاک دے نا دا صدیق پاک دے نا دا اکو یا رسول اللہ اہل سنت دے عقیدے دے پیرے لئی او بھائی گھارے چو مال شال ہوئے کتا راکھی لئی رکھ لیں دے ہو جے ایک پتر عقیدے دے پیرا دینا لاؤے تاکہ تیرے گھر دے اندر بد عقیدگی دی ہوا نہ ہو اے مدرسے توڑے لاگے لاگے اہل سنت دے شاہ صاحب دے مدرسے دا اعلان ہویا میں توڑا بہت شکر گزار ہاں الحمدللہ کوئی 50 منٹ دے قریب میری گفتگو مکمل ہوئی میرے تو بعد جس خطیب دا خطاب ہے ایویں میں انہوں نے تعارف کراواں تسی آگو گا واہ بھائی واہ تو اپنا کام کر اسی قادری صاحب نے جاننے ہیں بہت خوبصورت خطیب بہت محبت اور مٹھاس دا خطاب فرمانا لے قادری صاحب اگر اجازت ہوئے تو میرے نے ایک مسکین نات سنائے 3-4 شعر پڑھ لوے آپ اتر پڑھ لے 2 شعر مولا علی دی منقبت 2 شعر سیدہ زہرا پاک